اشاعت۔ یہ ترجمہ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے کیا اور پہلی بار اشاعت ہندوستانی پریس، کلکتہ سے ہوئی۔ کتاب کے دیباچے میں جان گلکرسٹ نے کتاب کو امیر خسرو کے قصہ چار درویش کا ترجمہ قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ امیر خسرو کے قصے کا ترجمہ پہلے عطا حسین خان نے نو طرز مرثاء کے عنوان سے کیا تھا، لیکن عربی و فارسی استعارے اور محاورے برقرار رکھے۔ اس نقص کو دور کرنے کے لیے میر امن نے سادہ، سہل زبان اور ریختہ کے محاورے میں منتقل کیا۔ اس پہلی اردو اشاعت میں 269 اردو کے اور 4 صفحات انگریزوں کے تھے اور 19 صفحوں پر غلط نامہ۔ کتاب میں اکثر مقامات پر اعراب کا استعمال کیا گیا ہے۔ 1813 میں میر غلام اکبر نے کیپٹن تھامس رابک کی زیر نگرانی اس پر نظر ثانی کی۔ نظر ثانی شدہ نسخہ ہندوستانی پریس، کلکتہ سے شائع ہوا۔ اس نسخہ میں کیپٹن تھامس رابک کا ایک مبسوط مقدمہ بھی شامل تھا۔ یہ مطبوعہ نسخہ برٹش لائبریری، لندن میں موجود ہے، جبکہ اس کا قلمی یا خطی نسخہ ڈاکٹر محمد عارف علوی، پنجاب، پاکستان کے پاس موجود ہے۔ پاکستان کی لاہور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے اسکالر محمد اقبال ناصر نے اس خطی نسخہ کی تدوین و ترتیب اپنے پی ایچ ڈی کے مقالہ کے طور پر نہایت جاں فشانی کے ساتھ ڈاکٹر محمد اشرف خان کی زیر نگرانی کی ہے۔ پہلی اور دوسری دونوں اشاعتوں کا انتساب بنگال انجینئر کے پاس کے نام ہے، جو فورٹ ولیم کالج میں اردو سبق کے استاد تھے۔ داستان کی خصوصیات۔ اسلوب۔ داستانوں میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کی کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ عوام اور خواص دونوں میں یہ داستان آج بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی آج سے پونے 200 برس پہلے تھی۔ اس کی غیر معمولی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دلکش اسلوب اور دلنشیں انداز بیاں ہے، جو اسے اردو زبان میں ممتاز مقام عطا کرتے ہیں۔ باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی چونکہ فورٹ ولیم کالج سے متعلق تھے، اس لیے اس کی تصانیف بھی کالج کے متعینہ مقاصد کے تحت لکھی گئیں اور ان میں وہ تقاضے بالخصوص پیش نظر رہے جن کی نشاندہی ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے کی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کے لیے جتنی کتابیں تالیف ہوئیں، ان میں لکھنے والوں نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دی کہ کتاب کی زبان سادہ اور سلیس ہو اور بول چال کی زبان اور روزمرہ محاورہ کا خیال رکھا جائے۔ چونکہ اس سے مقصود انگریز نوآوردوں کو مقامی زبان و بیان اور تہذیب و معاشرت سے آشنا کرنا تھا، اس لیے فورٹ ولیم کالج کے لکھے گئے قصوں میں زبان و بیان پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ باغ و بہار کو من جملہ میں دوسری خوبیوں کے زبان و بیان لحاظ سے بھی فورٹ ولیم کالج کی دوسری کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ باغ و بہار کی اس فوقیت کی پیش نظر سر سید کا یہ قول بہت مشہور ہوا کہ میر امن کا اردو نثر میں وہی مرتبہ ہے جو میر کا غزل گوئی میں۔ دہلی کی زبان۔ باغ و بہار اپنے وقت کی نہایت فصیح اور سلیس زبان میں لکھی گئی ہے۔ میر امن دہلی کے رہنے والے ہیں اور ان کی زبان ٹھیٹھ دہلی کی زبان ہے۔ میر امن دہلی کی زبان کو ہی مستند سمجھتے ہیں، چنانچہ اس کو انہوں نے ہزار رعنائیوں کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں میر امن نے اپنے کو دلی کا روڑا اور پشتوں سے دلی میں رہائش کرنے اور دلی کے انقلاب کو دیکھنے کے ناطے خود کو زبان کا شناسہ بتایا ہے اور اپنی زبان کو دلی کی مستند بولی کہا ہے۔ اردو کی پرانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے باغ و بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ زبان میں کئی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، الفاظ و محاورات اور فقرات و تراکیب میں مختلف النوع تغیرات آئے ہیں، اس وقت کی زبان اور آج کی زبان میں بڑا فرق ہے، لیکن باغ و بہار اب بھی اپنی دلچسپی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ دلکش اعجاز میر امن کے طرز بیان اور اسلوب تحریر کا حصہ ہے۔ میر امن ہر کیفیت اور واردات کا نقشہ ایسی خوبی سے کھینچتے اور ایسے موزوں الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کمال انشا پردازی کی داد دینا پڑتی ہے۔ نہ بیجا طول ہے اور نہ فضول لفاظی ہے۔ سادہ زبان۔ باغ و بہار کی عبارت کی سادگی اور روانی جہاں بجائے خود ایک طرح کا حسن و لطافت ہے، اس میں اندیشہ اس امکان کا بھی ہے کسی وقت نہیں ہوتا کہ یہ سادگی عبارت کو سپاٹ بنا دے اور سادگی کا یہ ہموار تسلسل پڑھنے والے کے لیے اکتاہٹ یا تھکاوٹ کا باعث بن جائے۔ میر امن کی سادگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن پر کسی جگہ بھی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا بوجھ نہیں ڈالتی۔
بقول کریم الدین احمد، باغ و بہار کی سادگی سپاٹ نہیں، اس میں ناگوار نے رنگی نہیں، یہاں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ سادگی بیان میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ جس چیز کو سادگی سمجھا گیا ہے اس کا دامن کبھی کبھی عامیانہ پن کے کانٹوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ زبان کو سادگی کے دائرے میں رکھنے والے کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ اس کی سادگی پر عمومیت اور بعض صورتوں میں عامیانہ پن کا سایہ نہ پڑ جائے۔ ہمارے سادہ نگاروں میں بیشتر اس لغزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سید وقار عظیم ہماری داستان میں لکھتے ہیں، میر امن کے طرز بیاں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی سادگی ہمیشہ عمومیت اور ابتذال کے داغوں سے پاک رہی ہے۔ اس سادگی کی ایک تہذیبی سطح ہے اور میر امن کبھی اس تہذیبی سطح سے نیچے نہیں اترتے۔ الفاظ کا برمحل استعمال۔ لفظ کو اس کے صحیح مفہوم میں موقع و محل کی مناسبت سے استعمال کرنا اصل انشاء پردازی ہے اور یہی میر امن کا فن ہے۔ ڈاکٹر ممتاز لکھتے ہیں، میر امن کے ہاں ہر ایک بیان نہایت کامیاب ہے۔ اس کے پاس الفاظ کا وسیع ذخیرہ بھی موجود ہے اور پھر اس کے استعمال پر یہ قدرت کہ جو لفظ جہاں استعمال کر دیا وہ عبارت کا جز ناگزیر بن گیا۔ جو صفت کسی موصوف کے لیے استعمال کی وہ اس کا ایسا حصہ بن کر رہ گئی کہ گویا صرف اسی کے لیے وضع ہوئی تھی۔ اعتدال کی روش۔ اردو زبان میں فارسی الفاظ و تراکیب اور تشبیہات استعارات کو بڑا دخل حاصل ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فارسی زبان کے اثرات سے بچ کر اردو لکھنا بہت دشوار ہے، لیکن میر امن نے اپنی تحریروں میں اعتدال کی روش کو اپنایا ہے۔ ان کی زبان کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عربی فارسی کے الفاظ کم اور ٹھیٹھ اردو کے الفاظ زیادہ ہیں۔ میر امن بدیسی لفظوں اور چیزوں کی شان و شوکت سے مروب ہو کر اپنے مقامی رنگ کو نہیں بھول جاتے۔ قدیم فارسی تشبیہوں اور استعاروں کے ساتھ ساتھ اپنے بے تکلف اور لطیف استعارات اور تشبیہات سے بھی انہیں محبت ہے، اس لیے انہوں نے بہت سے اشعار برج بھاشا کے بھی نقل کیے ہیں اور کچھ الفاظ ہریانی کے بھی استعمال کیے ہیں، مثلاً کبھو، کدھو، کسو، گزرایاں وغیرہ۔ مقامی الفاظ کے بے تکلف اور لطیف استعمال نے میر امن کے یہاں اخلاقیات کو ادب کا جز بنا دیا ہے۔ وہ حکمت و دانش کی باتیں اور نصیحت کی باتیں بھی اسی خوبصورتی سے بیان کر جاتے ہیں کہ کانوں کی راہ سے سیدھا دل پر اثر کر جاتی ہیں۔ بقول سید وقار عظیم، میر امن کو لفظوں کے صرف پر قدرت ہے۔ وہ آسان ہندوستانی لفظوں سے مرکبات بنا کر اور ہندوستانی کے معمولی الفاظ استعمال کر کے اپنی بات کا وزن اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ روزمرہ محاورہ۔ کامیاب روزمرہ اور محاورے کا استعمال عبارت کی رفتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ میر امن نے اپنی زبان میں روزمرہ اور محاورے کا پورا خیال رکھا ہے۔ بول چال کے انداز کو تحریری اور گرامر کی زبان پر ہر جگہ ترجیح دی ہے۔ اگرچہ میر امن ایک فرمائش کی تعمیل میں اپنی عبارت کو محاوروں سے مزین کر رہے تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان کی محاورہ زبان اچھی داستان گوئی کے فطری عمل کی تابع معلوم ہوتی ہے۔ کہانی کی صورتحال اور افراد قصہ کی کیفیت کے اظہار سے محاورہ اس طرح پھب کر آتا ہے کہ گویا متقاضائے فطرت یہی تھا۔ اسی وجہ سے باغ و بہار میں اکثر یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ محاورہ آپ ہی اپنی شرح بھی ہوتا ہے اور عبارت کو سمجھنے کے لیے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بقول پروفیسر حمید احمد خان، اردو نثر روزمرہ کی روانی اور ٹھیٹھ محاورے کے لطف سے پہلی مرتبہ باغ و بہار میں آشنا ہوئی۔ اردو کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ۔ میر امن ماہر زبان دان تھے۔ انہوں نے اردو کو مالا مال کرنے کے لیے نہ صرف مقامی اور عوامی بول چال کے الفاظ کھپائے بلکہ کتنے ہی الفاظ اور محاورے تخلیق کر دیے۔ بہت سے الفاظ اور محاورے باغ و بہار کے علاوہ اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتے۔ اگر کوئی شخص ایک نئے لفظ یا ایک محاورہ وضع کرے تو اس کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، اور یہاں میر امن نے تو نئے الفاظ کا گراں قدر سرمایہ زبان کو عطا کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں بعض دلی کے محلوں میں بول چال میں رائج رہے ہوں، لیکن پھر بھی میر امن کا یہ احسان تو ہے کہ انہوں نے ان الفاظ اور محاوروں کو ادب میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ تفردات۔ میر امن نے زبان کو مؤثر بنانے کے لیے قواعد زبان، لفظوں کی ساخت اور جملوں کی ترتیب میں تفردات سے گریز نہیں کیا۔ وہ کبھی کبھی لفظوں کے جمع کے استعمال میں بھی تفرد کرتے ہیں، مثلاً امراء کی جگہ امراؤں، سلاطین کی جگہ سلاطینوں وغیرہ۔ میر امن کے ان تفردات کے متعلق سید وقار عظیم لکھتے ہیں،
وہ قواعد کے جس اصول سے انحراف کرتے ہیں اس سے عبارت کا آہنگ بھی درست ہو جاتا ہے اور بدلی ہوئی صورت میں لفظ اپنے آس پاس کے لفظوں میں بری طرح گھل مل جاتا ہے۔ میر امن کی عبارات میں متروکات بہت ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عبارت کی روانی اور اس کا آہنگ گھٹنے کے بجائے بڑھتا ہے اور اس کا مجموعی تاثر ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے۔ تاثر و دلکشی: میر امن کو اس چیز کا بہت صحیح اندازہ ہے کہ کس موقع پر کون سی بات کس حد تک پھیلا کر اور کس حد تک مختصر کر کے بیان کی جائے۔ وہ تصویر کشی، واقعہ نگاری، کردار اور سیرت کی مصوری افسانوں میں دلچسپی کے مطالبات پورے کر سکے، اور اس لیے جہاں ان کی داستان میں ہمیں واقعات کی تفصیلات ملتی ہیں، ایسے موقع بھی بے شمار ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو سمیٹ کر تھوڑے سے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ میر امن کہانی بناتے وقت یہ بات کبھی نہیں بھولتے کہ بات کتنے لفظوں میں کہنی چاہیے تاکہ بات کا تاثر اور دلکشی برقرار رہ سکے۔ بقول سید وقار عظیم: میر امن کی عبارت میں ناظر یا سامع کو اپنے اندر جذب کر لینے کی جو خصوصیت ہے، اس میں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہے کہ ہر بات اتنی ہی لفظوں میں کہی جاتی ہے جتنی اسے مؤثر اور دلکش بنانے کے لیے ضروری ہے۔ میر امن تصویروں کو متحرک اور زندہ تصویریں بناتے ہوئے اپنے قارئین کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس میں فکری گہرائیوں کی بجائے فوری پن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر آدمی اس سے لطف اٹھا سکے۔ وہ اس مقصد کے پیش نظر ایسی سادہ تشبیہوں کا استعمال کرتے ہیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں اور اس کے باوجود اپنے اندر بڑی ندرت رکھتی ہیں۔ میر امن تشبیہوں کے علاوہ تمثیلوں سے بھی کام لیتے ہیں۔ باغ و بہار چونکہ دہلی کی نمائندہ کتاب ہے اور دہلی کی فطرت میں ایک ملال پایا جاتا ہے، اس لیے باغ و بہار کی نثر میں یہ رنگ قبول کیا ہے۔ کتاب کا کوئی بھی صفحہ پڑھنا شروع کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی دل میں آہستہ آہستہ نشتر چبھو رہا ہے، لیکن اس سے جو درد پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ ایسی مٹھاس اور لذت ہوتی ہے کہ نہ اسے بیان کرنے کو جی چاہتا ہے اور نہ اس کا بیان ممکن ہے۔ بقول ڈاکٹر سہیل بخاری: باغ و بہار کی انشاء میں ایسا سوز و گداز رچ گیا ہے جو پڑھنے والے کے کلیجے کو گرما دیتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو باغ و بہار ان چند کتابوں میں سے ہے جن کی زبان اور طرز بیان ان کے نفس مضمون سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک ایسے اسلوب کی نمائندہ ہے جس کی کوئی تقلید نہ کر سکا، پھر بھی باغ و بہار کے باغ پر ہمیشہ بہار رہی ہے اور رہے گی۔ باغ و بہار کی ان خصوصیات کے پیش نظر پروفیسر حمید احمد خان لکھتے ہیں: میر امن کی باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے، اور اس کی زبان کے متعلق مولوی عبدالحق بھی ہمیشہ گن گاتے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کہہ گئے کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ معاشرت کی عکاسی: باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی تہذیب سے وابستہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں انہوں نے خود کو دہلی کا روڑا بتایا ہے۔ انہیں دہلی والا ہونے پر بڑا فخر ہے، اس لیے میر امن کے باغ و بہار میں دہلوی تہذیب اور معاشرت کی مرقع نگاری اس خوبصورت اور دلکش پیرائے میں کی گئی ہے کہ اس کے آئینے میں اس کا دور نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس میں اس عہد کی دلی کے اشخاص اور افراد کی چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ: باغ و بہار میں دلی کی تہذیب بول رہی ہے، اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں، گویا یہ ایک زندگی کا نقشہ ہے۔ میر امن کا عہد محمد شاہی روشوں کا عہد تھا۔ دلی کی معیشت خوشحال، خوش پوش اور خوش وقت معیشت تھی۔ تکلف و اہتمام اور آرائش و زیبائش اس معیشت کے تہذیبی امتیاز میں شامل تھی۔ مہمانداریوں اور تقاریب کی اس تہذیب میں خاص وقت و اہمیت تھی۔ شاہی محلات اور درباروں میں بزم آرایوں کے تذکرے رہتے تھے، محفلیں جمتیں اور محفلیں سجتیں۔ یہ سب چیزیں ثروت و دولت مندی کی پیداوار ہوا کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کی کثرت وافر تھی۔ شاہی درباروں اور نوابوں کی حویلیوں میں کئی قسم کی اشیاء موجود تھیں اور کسی شے کی کمی نہ تھی۔ باغ و بہار سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو: ایک دالان میں اس نے لے جا کر بٹھایا اور گرم پانی منگوا کر ہاتھ پاؤں دھلوائے اور دسترخوان بچھوا کر مجھ تنہا کو روبرو بکاولی سے ایک تورے کا تورا چن دیا۔ 4 مشکاب، ایک میں یخنی پلاؤ، دوسری میں قورمہ پلاؤ، تیسرے میں متنجن پلاؤ اور چوتھے میں کوکو پلاؤ، اور ایک تاب زردگی اور کئی طرح کے کاف لیے 2 پیازا نرگسی، بادامی، روغن جوش اور روٹیاں کئی قسم کی۔ دلی کی تہذیبی زندگی کے تمام لوازمات اپنی جزیات اور تفصیلات کے ساتھ میر امن نے مؤثر انداز میں پیش کیے ہیں۔
دلی کی ضیافتیں محفلیں اپنے تمام تر ساز و سامان اور آرائش و زیبائش کے ساتھ باغ و بہار کے صفحات میں قدم قدم پر چلتی ہیں۔ مردانہ زنانہ لباسوں کی تفصیل، رہن سہن کے طور طریقے، موسموں اور میلوں کی تفصیلات، بزم نشاط اور محفل راگ رنگ کے نقشے، ساز و سامان اور آواز کی جزیات اور کئی دیگر رسم و رواج ہیں جو دلی کی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت کی خوبصورت اور صاف نقش گری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ معاشرت کی مرقع نگاری باغ و بہار کا طرۂ امتیاز ہے۔ میر امن نے جس شے کا ذکر کیا ہے تفصیل کے انبار لگا دیے ہیں۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنی تصنیف میں دلی کی معاشرت کے نقوش کو جا بجا محفوظ کر لیا ہے۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت کی بڑی بھرپور تصویریں ملتی ہیں۔ قصوں کی منظر فارس و عجم اور ملک فرہنگ کے ہیں، لیکن ان کی معاشرت دلی کے مغل دربار کی ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، میر امن قصہ روم و شام، چین و ایران لکھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہمارے مرثیہ گو شاعروں کی طرح آداب و رسوم اپنے ہی دیس کے بیان کرتے ہیں۔ باغ و بہار نہ صرف دلی کی معاشرت کی آئینہ دار ہے بلکہ اس میں دہلوی ذہن بھی اجاگر نظر آتا ہے۔ باغ و بہار کے محاورے دلی والوں کے ذہنی میلانات کے کامیاب عکاس ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنے مضمون باغ و بہار کی زندہ نثر میں رقم طراز ہیں۔ باغ و بہار ایک تہذیب کی آواز ہے۔ یہ اس زمانے کے ذہنی رجحانات کی آئینہ دار بھی ہے۔ زمانے کے یہ رجحانات باغ و بہار کے محاورات میں اپنا عکس دکھاتے ہیں۔ معنوی طور پر میر امن کی داستان نویسی نے اردو ادب میں بعض قابل ذکر اضافے کیے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں واقعیت نگاری کا وہ عنصر ہے جس سے باغ و بہار کی عبارت بھری پڑی ہے۔ جزیات سے میر امن کو ایک سچے فنکار کی طرح محبت ہے۔ وہ جزیات کی مدد سے اپنی تصویروں میں زندگی کا رنگ بھرتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ قصہ چار درویش ہماری قومی معاشرت کے دور آخر کا جیتا جاگتا مرکب بن گیا ہے۔ یہاں شاہ و گداس، امیر و وزیر اور سوداگر اصل بازار میں ہمارے ہزار سالہ معاشرتی پس منظر کے سامنے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ باغ و بہار کے یوں تو ایک ایک لفظ میں دہلویت جلوہ افروز نظر آتی ہے، لیکن بعض گوشے ایسے ہیں جہاں یہ رنگ بہت واضح نظر آتا ہے۔ خصوصاً پہلے درویش کے قصے میں دہلویت کا رنگ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ باغ و بہار تہذیبی اور تاریخی نقطہ نظر سے بڑی اہم اور دلچسپ کتاب ہے۔ اس کے صفحات پر پھیلا ہوا رنگ معاشرت محض تخیل کی نادرہ کاری نہیں بلکہ حقیقت و واقعیت کی خوش بیانی ہے۔ بقول ممتاز حسین، قوت متخیلہ حقیقت پر ایک رنگین فانوس چڑھاتی ہے، نہ کہ کوئی شے عدم محض سے وجود میں لاتی ہے۔ باغ و بہار کے خوبصورت محل، رنگین محفلیں، عظیم الشان دعوتیں، رنگ برنگے مختلف قسم کے کھانے، طرح طرح کے لباس، خواہ تخیل کے رنگین فانوس چڑھے ہوئے ہوں لیکن وہ صاف بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق ہندوستان کی تہذیب اور معاشرت سے ہے۔ میر امن نے باغ و بہار میں جن بزم آرائیوں کی تصویر کشی کی ہے ان میں اس دور کی گہما گہمی اور ہم آہنگی کے علاوہ وہ شرفائے دہلی کے اخلاق و کردار کے مرتبے بھی پیش کیے ہیں۔ گفتگو میں شریفانہ لب و لہجہ، حفظ مراتب، نکتہ افنینی اور رکھ رکھاؤ، یہ سب اس عہد کی دلی کے منہ نقوش ہیں جو باغ و بہار میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ باغ و بہار میں جہاں ہمیں اس زمانے کی دہلوی تہذیب کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، وہاں ہمیں اس دور کے عقائد و میلانات، افکار، توہمات کے ساتھ ساتھ ذہنی رجحانات و جذباتی کیفیات کے نقوش بھی آشکار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب ہے کیونکہ اس میں مصنف کی ذات اور اس کے زمانے کا عکس واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ باغ و بہار کا مطالعہ تہذیبی اور تاریخی نقطہ نظر سے بھی بڑی اہمیت و دلچسپی کا حامل ہے۔ ظاہر ہے اس کتاب کے مصنف میر امن کا خاندان پشتوں سے مغلیہ دربار سے وابستہ آ رہا تھا، جس لیے وہ شاہی خاندان، امراء و وزراء اور وہاں کے عام زندگی سے بھی پوری طرح آگاہی رکھتا تھا، اور مجلسی زندگی اور سماجی تقریبوں سے بھی اسے مکمل طور پر واقفیت حاصل تھی۔ باغ و بہار کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں میر امن نے صرف اونچے اور اعلیٰ طبقے کی زندگی کی ہی عکاسی نہیں کی بلکہ اس دور کے عام انسانوں کے کرداروں اور اجتماعی رویوں کی جھلک بھی موجود ہے۔ یعنی باغ و بہار محض میر امن ہی کی نادرہ کاری کا نتیجہ نہیں بلکہ اس میں حقیقت و واقعیت کی خوش بیانی بھی پائی جاتی ہے۔ باغ و بہار محمد شاہ رنگیلے کے جانشین فرمانرائیوں کے اس معاشرے کا عکس ہے جس میں آل تیمور غرق مائع ناب ہو چکی تھی، اور اس قسم کے معاشرے کی بھرپور جھلک باغ و بہار میں دیکھنے کو ملتی ہے جو حقیقت و واقعیت پر مبنی ہے۔
یوں تو باغ و بہار ایک داستان ہے، اس کی حیثیت اردو کے افسانوی ادب میں ایک سنگ میل کی سی ہے اور اسے زبان و ادب کی ایک شاہکار کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی اجتماعی زندگی کی ایک مکمل دستاویز ہے۔ یہ اپنے عہد کے معاشرے اور تہذیب، احوال و آثار و واقعات و قوائب کا مستند تاریخی ریکارڈ ہے۔ بقول عبدالحق، مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر امن دہلوی نے اگرچہ باغ و بہار کو ایک داستان کے طور پر پیش کیا ہے جس میں بہت سا حصہ فرضی کرداروں پر مشتمل ہے، لیکن اس پوری داستان میں وہ دہلی شہر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ جھلکتا دکھائی دے رہا ہے جو خود میر امن کے دل میں موجود تھا۔ اس قصے کا تمام تر ماحول بھی دلی کا ہے۔ اگر میر امن غیر ممالک کا بیان بھی کرتے ہیں تو وہاں کی تصویر کشی اس انداز سے ہوتی ہے گویا دلی کے کسی محلے کا بیان ہو رہا ہے۔ قصے کے تمام کردار بھی دہلوی دکھائی دیتے ہیں اور یوں اس پوری داستان میں ہمیں جگہ جگہ دلی کی معاشرت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بقول گارساں دتاسی، باغ و بہار کے ہر صفحے پر ایک وہی خصوصیات ملیں گی جو ہمیں اصل ہندوستانی اور خاص کر اسلامی ہندوستانی کو سمجھنے میں بہت کارآمد ہوگی۔ ہماری اگلی ویڈیو میں کردار نگاری بیان کی جائے گی۔